یہ ایک 15 سال کے بچے کی کہانی ہے جس کا نام تھا دانش، اور جو اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا۔ دانش ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس سے زندگی کی ہر آسائش دی ہوئی تھی اور وہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ پر ایک ہی رات میں دانش کی زندگی اتنی بدل جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس رات دانش کے ماں باپ اسے دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے پک کرنے آ رہے تھے۔ ان کی گاڑی درختوں کے بیچ سنسان راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ان کی گاڑی کے سامنے ایک پر اسرار عورت آ گئی۔ گاڑی اس عورت سے اتنی زور سے ٹکرائی کہ تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ دانش یہ خبر سن کے بے حال ہو گیا۔ ماں باپ کی موت کے بعد اب دانش اس دنیا میں بالکل تنہا اور بے آسرا رہ گیا تھا، سوائے اس کے ایک دور کے چچا اور چچی کے۔ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ اس کے چچا اور چچی بہت ہی نرم دل اور اچھے مزاج کے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ دانش کو اپنا بیٹا بنا کے پالنے کی ذمہ داری لینا چاہتے تھے۔ دانش ان دنوں بہت افسردہ اور شدید گرو سے گزر رہا تھا۔ اس کے پاس ان کے ساتھ جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے چچا اور چچی غریب تھے اور وہ ایک دور سنسان علاقے میں ایک چھوٹے سے کاٹیج میں رہتے تھے۔ دانش کو وہ علاقہ دیکھ کے کافی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ کہاں وہ ایک امیر کبیر باپ کا بیٹا، اور اب اس کی زندگی نے ایک اور ہی رخ لیا تھا۔ وہ اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اور اکیلا محسوس کر رہا تھا اور اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو پل پل یاد کر رہا تھا۔ پر اس کے انکل اور آنٹی نے اپنی بے پناہ محبت سے دانش کو زندگی کی طرف لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر آ سکے۔ یہ ان کے پیار اور محبت کا اثر ہی تھا کہ دانش زندگی کی طرف واپس آنے لگا۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا اور اپنے چچا اور چچی کی شفقت سے مانوس ہو کے ان کے بہت قریب آ گیا۔ پر ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو یاد ابھی بھی وہ کرتا تھا۔ پھر ایک رات دانش کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کی روح کو ہلا کے رکھ دیا۔ اگلے دن اٹھ کے یہ بات اس نے اپنے چچا اور چچی کو بتائی کہ اس نے اس رات اپنی کھڑکی میں کیا دیکھا تھا، پر انہوں نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا اور اس کو سمجھایا کہ وہ لوگ یہاں پہ ایک عرصہ دراز سے مقیم ہیں اور آج تک ان کے ساتھ کبھی کوئی انہونی نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت ہی سیف علاقہ ہے، یہ سب اس کا وہم ہوگا اور کچھ نہیں۔ پر دانش دل ہی دل میں جانتا تھا کہ وہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اگلی رات جب دانش اپنے بستر پر لٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا تو رات کی خاموشی میں اس نے اپنے کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ وہ گھبرا گیا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ چچی آپ ہیں؟ دانش اٹھو بیٹا۔ اگلی صبح دانش نے ساری بات اپنے چچا اور چچی کو بتائی۔ وہ خوف میں مبتلا تھا اور اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس کے چچا اور اس کی چچی یہ حالت دیکھ کے بہت پریشان ہوئے۔ وہ تو پچھلے دنوں اتنا خوش تھے کہ دانش زندگی کی طرف واپس آ رہا ہے، مگر اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اگلی کچھ راتیں دانش ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرنے سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ عورت دوبارہ اس کے سامنے نہ آ جائے۔ اس کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح ہنسنا اور بات کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے چچا اور چچی کو بتایا کہ جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی ہے اس عورت کی بھیانک آواز اسے نیند سے بیدار کر دیتی ہے، اور جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے
تو اس کا خوفناک چہرہ اس کا خون خشک کر دیتا ہے کہ وہ ایک آواز بھی اپنے منہ سے نہیں نکال پاتا۔ اس کے چچا اور چچی دانش کی طبیعت کو مزید بگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسے ایک اچھے سے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں۔ دانش کا معائنہ کرنے کے بعد سائیکیٹرسٹ نے انہیں بتایا کہ ماں باپ کی اچانک موت کا دانش کے دل اور دماغ پہ بہت ہی گہرا اثر ہوا ہے، اتنا کہ وہ ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جسے اسکیزوفرینیا کہتے ہیں۔ ایسی بیماری میں انسان اپنے ارد گرد ایسی خوفناک چیزیں دیکھنے لگتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کو باقاعدہ سے اس بیماری کی دوا لینی ہوگی، ورنہ دانش کی کنڈیشن مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس خبر کے بعد اس کے چچا اور چچی اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے۔ اس کی چچی وقت پہ اس کو دوا دے رہی تھی، پر دانش کی حالت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک رات اس کے چچا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی کہ اس کی چچی کو انہیں جلدی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ انہوں نے دانش کو نیند سے جگانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک بار وہ اٹھ گیا تو دوبارہ سو نہیں پائے گا، تو وہ اسے گھر میں لاک کر کے جلدی سے گاڑی میں لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ دانش جو کہ ذرا ذرا سی آواز پہ چونک جاتا تھا، گاڑی کے جانے کی آواز سے اٹھ گیا۔ چچی، چچا۔ دانش کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر میں بالکل اکیلا ہے، اور یہ اس کی گھبراہٹ میں شدید اضافہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کو یقین تھا کہ کسی بھی لمحے وہ پر اسرار عورت اندھیرے میں سے نکل کے آج اس کے اوپر حملہ کر دے گی اور اسے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کے اس کی انگزائٹی عروج پہ پہنچ گئی، اور وہ پاگلوں کی طرح اپنی دوائیاں ڈھونڈنے لگا تاکہ اس کی طبیعت سنبھل سکے۔ جب اسے اس کی دوائیاں کہیں نہ ملی تو اس نے سوچا کہ شاید اس کی چچی نے وہ اپنے کمرے میں نہ رکھ دی ہوں۔ وہ بہت ہمت کر کے اٹھ کے ان کے کمرے کی طرف جانے لگا اور اپنی دوائیاں ان کے کمرے میں تلاش کرنے لگا۔ کہاں رکھی ہوں گی چاچی نے؟ ماسک؟ وہ اس کے چاچا اور چاچی ہی تھے جو اسے پاگل پن کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ ہر رات ان دونوں میں سے ایک وہ ماسک پہن کر بیچارے دانش کو ڈراتا تھا تاکہ وہ اصل میں بیمار اور پاگل ہو جائے، اس کو پاگل خانے بھیج دیا جائے، اور اس کے ماں باپ جو جائیداد اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے اس پہ وہ دونوں قبضہ کر رہے ہیں۔ اگر اس رات دانش کو کمرے سے وہ ماسک نہ ملتا تو وہ دونوں مکار چچا اور چچی اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاتے۔ اس کے بعد دانش نے وہ گھر فوراً چھوڑ دیا، پولیس کی مدد حاصل کی، اور اس کے مکار چچا اور چچی کو ان کے کیے کی سزا ملی جس کے وہ حقدار تھے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو اپنے دوستوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔